اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو بھی PWO دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کے میزبان سید اسد علی تقوی کی طرف سے السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دی قرآن پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے سید محمد رضوی صاحب موجود ہیں، جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں لیکن مقیم ہیں یہاں پہ میلبرن آسٹریلیا میں۔ تھوڑا سا میں انٹرو دوں قبلہ کے حوالے سے کہ ان کے جو والد صاحب ہیں وہ مفسر قرآن ہیں، اور پاکستان میں جامعہ عربیہ کراچی سے انہوں نے PhD کی، اور بہت زیادہ جو ہیں کتابیں لکھی ہیں تفسیر قرآن پہ، اور بہت ساری چیزیں جو قرآن میں شامل کی گئی ہیں اور جو موجود ہیں اس پہ جو ہے وہ ڈیٹیل ان کی ڈسکشن موجود ہیں کتابوں میں۔ انشاءاللہ یہ جو ہمارا درس رہے گا اور یہ آن گوئنگ پروگرام رہے گا جو ایوری فرائیڈے 4 بجے میلبرن میں دکھایا جائے گا، اس میں میں اپنے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ مل کے ہم لوگ سیکھیں گے قرآن، کہ قرآن کس طریقے سے ہم لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے اور کس طریقے سے ہم لوگوں کو سمجھا رہا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری، اور ساتھ ساتھ ہمیں بہت بہت شکر گزار ہیں اس ذات کا کہ ہمیں ہدایت کے لیے محمد و آل محمد دیے، تاکہ وہ اچھی طریقے سے ہمیں قرآن سکھا سکیں۔ تو میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ قبلہ جو ہیں ہمارے بڑا مشکل سے انہوں نے اپنا ٹائم نکالا ہے، اس ٹائم پہ بھی وہ کوارنٹین میں ہیں، اور پاکستان سے جب وہ آئے تو یہاں پہ ابھی وہ اس وقت کوارنٹین میں ہیں، اور انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کے لیے نکالا۔ تو قبلہ، ویلکم ٹو اوور شو دی قرآن، کیسے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہیں اسد صاحب؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ قبلہ آپ کا سب سے پہلے اگین بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور جس طرح میں نے کہا کہ انشاءاللہ یہی کوشش رہے گی، میری تو ذاتی طور پہ یہ کوشش ہے کہ اور مزید میں سیکھ سکوں قرآن، اور قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں ہر چیز موجود ہے، بس ہماری نظر ثانی ہونی چاہیے، ہمیں سیکھنے کا جو ہے وہ انٹرسٹ ہونا چاہیے اس میں، اور یہی کہ صرف 1 مہینہ نہیں ہے صرف اس کو سیکھنے کے لیے، ساری کائنات میں ہر چیز موجود ہے اس قرآن میں، تو ہر دن جو ہے اس قرآن کو سیکھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ریفر کریں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں اپنے پروگرام سے۔ آج ہمارا پہلا دن ہے، تو معذرت اگر آگے پیچھے اگر ہمارا پروگرام ہو جائے تو، لیکن قرآن جو ہے وہ جس طرح میں نے مینشن کیا، ہماری کوشش یہ رہے گی کہ کس طریقے سے ہم وہ آپ کے جو وائڈر آڈینس ہے اس میں ہم قرآن کو بتا سکیں۔ تو قبلہ بسم اللہ کرتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک سے۔ سب سے پہلے جی دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسد صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ بالکل قرآن کے ہمارے اوپر قرآن کا بہت بڑا حق ہے، اور نہ صرف اس کتاب کا بلکہ اس کے رسول اور آل کا، کہ انہوں نے اتنی قربانیاں دے کر ہمارے لیے یہ کتاب چھوڑی ہے۔ تو ہمارا بھی فرض ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ جتنی محنت سے یہ پیغام ہم تک پہنچایا گیا ہے، اتنی ہی محنت اس کو سمجھنے میں اور اس پر عمل کرنے میں کی جائے۔ سبحان اللہ۔ تو جو کہ یقیناً ہم اس کے ساتھ عدل اور انصاف نہیں کر سکتے، لیکن اپنی سی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور یہ تو دن ہے ہمیں متوجہ کرنے کے لیے۔ تو اسی اعتبار سے جب آپ نے اپنی اس نیت کا مجھ سے اظہار کیا تھا، تو ہم نے یہی سوچا تھا کہ سب سے پہلے قرآن کا ایک انٹروڈکٹری پروگرام کریں گے، جس میں ہم سب سے پہلے یہ بات ڈسکس کریں کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں، یہ بات مانتے ہیں، اور غیر مسلموں کو یہ بات بتاتے ہیں کہ قرآن ایک معجزہ ہے، تو یہ ایک بڑی فیسینیٹنگ سی بات ہے کہ ایک کتاب ہو کر ایک چیز معجزہ کیسے ہو سکتی ہے، سبحان اور اللہ۔ اس کے وہ کیا ایسپیکٹس ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم یہ بات بلیو کرتے ہیں، کہ وہ کس طرح سے ہمارے لیے معجزہ ہے، کس طرح سے آپ نے بڑا اچھا ایک اور ابھی بالکل انٹرو میں یہ بات کہی کہ اس کے ہدایت کا میکینزم کیا ہے، اور وہ ہمیں کس طرح سے اپروچ کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 2-4 باتیں ہم کوشش کریں گے کہ آج اس تھوڑی سی ڈسکشن میں اس کو ٹچ بیس کریں، اور اپنے ذہن سے اور جو ائمہ کی احادیث اور قرآن کی اپنی آیات، جو قرآن کی اپنی انٹروڈکشن ہے، ان کے ذریعے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے قرآن ایکچولی ان حوالے سے ہمیں اپنے آپ کو کیسے انٹروڈیوس کراتا ہے۔
بے شک اور جس طرح آپ نے بڑے بہتر طریقے سے اس کو سمجھایا، کیونکہ قرآن جو اترا ہے وہ عربی زبان میں اترا ہے، اور جتنے بھی دنیا میں لوگ رہتے ہیں ان کی زبان اگر عربی نہیں ہے تو اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ وہ جانتے نہیں اس زبان کو. تو سب سے بیسٹ طریقہ اس کا یہ ہے کہ یا تو اس زبان میں وہ قرآن لیں یا پھر اس کی تفسیر جو ہے اس زبان میں پڑھیں جس زبان میں وہ سمجھتے ہیں، تاکہ وہ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں. عبادت تو قرآن آپ کو پتہ ہی ہے، ہر ایک لفظ حرف جو ہے اس کا عبادت ہے، پڑھنا اور سننا، لیکن ساتھ ساتھ سمجھنا اس سے زیادہ اس کا ثواب ہے. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیے لیکن اس پر میں یہ آپ سے گزارش کر دوں کہ جس کی جتنی سکت ہے نا اتنا ہی اس کا امتحان ہے، اتنا ہی سبحان اس کا اللہ. ثواب. اگر کوئی آدمی صرف پڑھ سکتا ہے، اپنی اس کی ٹوٹل سکت ہی صرف اتنی ہے کہ وہ صرف پڑھ سکے، تو اس کے لیے قرآن پڑھنا ہی ثواب ہے. واہ. لیکن اگر کوئی آدمی پڑھ بھی نہیں سکتا تو اس کے لیے صرف قرآن کے حروف کو دیکھنا ثواب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن اگر میں دنیا کی ہر بات سمجھ سکتا ہوں، اپنے ہر فائنینشیل پازیٹیوز اور نیگیٹیوز کو سمجھ سکتا ہوں، انجینئرنگ کو سمجھ سکتا ہوں، نئی ٹیکنالوجی کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن میں اپنا ذہن قرآن پہ نہ لگاؤں، ہاں. تو پھر میرے لیے قرآن صرف پڑھنا ثواب نہیں ہوگا. واہ. میں یہ نہیں سمجھتا کہ دیکھیے جو بھی آپ کا میکسیمم انرجی ہے آپ نے وہ دینی ہے اللہ کی راہ میں. تو اگر میری ذہن کی صلاحیت یہ ہے کہ میں سمجھ سکتا ہوں تو پھر تو میں نے وہ پورا مٹیریل اللہ کی طرف تو متوجہ ہی نہیں کیا، تو میں نے صرف ہاں. پڑھنے پہ اکتفا کر لیا. تو مجھے اپنے میکسیمم اگر صلاحیتیں اللہ کے سامنے پیش کرنی ہے تو مجھے اگر سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے، سمجھ کر کوئی چیز عمل کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے، تو پھر سمجھنا ہی میرے لیے عبادت ہوگی، پھر میرے لیے واہ. پڑھنا نہیں ہوگی. میں صرف پڑھنے پر اپنے آپ کو یہ راضی نہیں کر سکتا کہ بس صرف میرے لیے اس کو ریڈ کر دینا، اور ریڈ بھی بغیر سمجھے ریڈ کر دینا طوطے کی طرح، جی. پھر وہ صرف میرے لیے عبادت نہیں ہوگی، کیونکہ میں اس نہیں. سے زیادہ کر سکتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اور یہی ہماری شروع میں یعنی ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ کیونکہ ہم نے جس ملک میں رہے پہلے پاکستان میں، اور اب جو ہے مقیم ہے یہاں پہ ویسٹ میں، اور یہی ہماری کوشش رہتی کہ جو اب جو نسل آ رہی ہے جو یہاں پہ پل رہی ہے اور بڑی ہو رہی ہے جو ویسٹرن سوسائٹی میں، کس طریقے سے ان کو، کیونکہ یہاں پہ مدرسے اس طرح موجود نہیں ہیں جس طرح سے ہمارے ملکوں میں موجود ہیں، جس میں ہمارے یہاں تعلیمات ہوتی ہے، اور یہاں پہ بچوں کا انٹریکشن جو ہے وہ بس ہر چیز ورچوئل ہے، آن لائن ہے. فیس ٹو فیس جو ہے وہ جو انٹریکشن ہوتا تھا جو ہمارا بچپن ہے جس میں گزرا وہ نہیں ہے. تو کوشش یہی ہے ہمارے پروگرام کی کہ اور پیرنٹس سے درخواست بھی یہی ہے کہ اس پروگرام میں بچوں کو بٹھائیں اور ساتھ ساتھ جو ہے جو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ وہ بچوں کو سمجھائیں. ایگزیکٹلی دیکھیے حضرت علی کا قول ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت ان کے وقت کے زمانے سے کرو، اپنے وقت کے طریقے سے نہیں کرو. تو جیسے آپ نے کہا کہ جی ورچوئل کنیکشنز کا ٹائم ہے، تو ہمیں بھی یہ میڈیم کو اسی لیے استعمال کر رہے ہیں کہ جی یہ زیادہ اپروچیبل ہے، ان کے لیے زیادہ کمفرٹیبل ہے، جس میں ان کو عادت ہے اس چیز کی، تو اسی لیے اس میڈیم کو سلیکٹ کیا ہے. ورنہ مجالس اور ان کا جو ذریعہ اپنی جگہ پر موجود ہے، جو Absolutely. وہ اپنا بھی کام کر رہے ہیں. لیکن ہمیں جو بات آج ڈسکس کرنی ہے اس کا فوکس یہی رہے گا کہ ہم قرآن کو ایز اے بک کیسے سمجھیں. تو میں اس پہ کچھ گزارشات اگر آپ بسم اللہ. اجازت دیں. بسم تو اللہ. دیکھیے اللہ نے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے ہمیں کہ ہم معجزہ کہتے کس کو ہیں. جب ہمارے ذہن میں معجزے کی ڈیفینیشن کلیئر ہوگی نا تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا کسی بات کو بھی یہ سمجھنا. معجزہ لفظ جیسے عاجز ہونے سے نکلا، کہ جہاں واہ. انسان کی ذہن عاجز ہو جائے، اس کو سمجھ نہ آئے کہ یہ کیسے ہوا. اور عجیب بات یہ ہے کہ میں نے جب اس کو سوچ رہا تھا کہ اللہ نے کچھ اپنے قوانین بنائے جو ہم نے بچپن سے دیکھے، جیسے انسان زمین پہ کھڑا ہوتا ہے، یہ ہم نے ہر ایک کو دیکھا کہ جی ہر مخلوق زمین پہ کھڑی ہوئی ہے. اب اگر کوئی ہوا میں اڑنے لگے انسان جو کہ کوئی نہیں اڑ سکتا، یعنی جو پیروں سے چلنے والا ہے، تو ہمارے نزدیک یہ ایک معجزہ ہے. عاجز ہو گئی میری عقل یہ سوچ کے کہ یہ کیسے اڑ رہا ہے کہ جب نہ اس کے پر ہیں. یعنی اللہ ہی کے بنائے ہوئے قانون کو اگر اللہ خود تھوڑی دیر کے لیے توڑ دے، موقوف کر دے، تو وہ مجھے معجزہ لگتا ہے. جیسے سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب سے غروب ہوتا ہے، یہ میرے لیے فار گرانٹیڈ ہے یہ بات کہ میں نے ہمیشہ سے جب سے میں نے آنکھ کھولی میں نے دیکھا سورج مشرق سے نکل رہا ہے مغرب میں جا رہا ہے. لیکن اگر یہ سورج اپنا سفر الٹا کر دے تھوڑی دیر کے لیے
تو یہ میرے لیے معجزہ ہے. سبحان اللہ سبحان. تو اللہ نے مجھے معجزات دکھائے یہ بتانے کے لیے، اصل میں اس کا مقصد یہ تھا، میں ایک طرح سے جیسے ریڈیکیول کرنا کہتا ہے کہ جی تمہاری عقل پہلے یہ کیوں نہیں سوچتی کہ جس طرح سے تم نے فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے یہ بھی کسی نے بنایا ہے. واہ 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 جی. اس کا ویسے ہونا خود ایک معجزہ ہے. سبحان اللہ. جی جی. نہ کہ میں اس قانون کو توڑوں جب تمہیں لگے کہ یہ معجزہ ہوا ہے. وہ قانون اپنی جگہ پر ہے، یہ خود کتنا بڑا معجزہ ہے. کیا کہنے. میں زمین پہ چل رہا ہوں، یہ میں نے بچپن سے دیکھا ہے، اس لیے مجھے یہ معجزہ لگتا ہی نہیں ہے. لیکن میرا زمین پر چلنا ایک معجزہ ہے کہ میں کیسے زمین کی یہ جو کشش ثقل ہے، یہ گریوٹی سب جگہ ایک جیسی کیسے ہے، ہر آدمی زمین کے کسی بھی حصے پہ کیسے چل لیتا ہے، یہ گھوم بھی رہی ہے پھر بھی اس کی گریوٹی ایک جیسی رہتی ہے. میں زمین پر گھومتی بھی زمین پر چل رہا ہوں، میں گھومتی ہوئی بال پہ نہیں کھڑا ہو سکتا. ایک بال اگر گھوم رہی ہو تو میں اس پہ نہیں کھڑا ہوں، لیکن یہ پوری زمین گھوم رہی ہے لیکن ہم سب اس پر چل رہے ہیں، نہ گر رہے ہیں نہ لڑک رہے ہیں. تو میرے نزدیک یہ معجزہ. تو جب وہ کوئی قانون جو اس نے بنایا ہے اس کو توڑتا ہے تو مجھ کو معجزہ لگتا ہے. یا مجھے ایسی چیز معجزہ لگتی ہے جو میرے بس سے باہر ہو، کیونکہ میں اللہ کو اپنی طاقت سے نعوذ باللہ میجر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو میں نہیں کر سکتا کسی اور نے کر دیا تو مجھے لگے گا یہ معجزہ ہے. تو یہ میرے ذہن، کیونکہ یہ میرا ذہن لمیٹڈ ہے تو اس لیے یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں موجود. اب اللہ نے انبیاء کو معجزے دیے ایز اے دلیل. کبھی امت نے ڈیمانڈ کیے کہ جی آپ اپنی حقانیت کے لیے فلانی چیز کر دیں، یوں کر دیں، چاند آدھا کر دیں، پہاڑ میں سے اونٹنی نکال دیں اور دریا میں سے گزار دیں. امتوں نے ریکویسٹ وہ کی، دلیل مانگی اور اللہ نے دلیل دی. اور کچھ چیزوں کو اللہ نے ایز اے تحفہ اپنے نبی کو دیا، جیسے قرآن. کسی نبی کو جانوروں سے بات کرنے کا وہ دیا، کسی کو مردوں سے زندہ کرنے کا علم دیا. اور ہمارے امام موسی کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام تو جو جانوروں سے بات کرتے تھے، تو اور رسول اللہ کو تو اللہ نے قرآن دیا، تو یہ دونوں معجزات کیسے ہوئے ہیں؟ تو امام نے فرمایا، کیا خوبصورت جواب دیا. آپ دیکھیے کہ امام نے کہا کہ ہاں اللہ نے ان کو یہ تو دیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، لیکن پانی کا معلوم کرنے کے لیے اور حضرت زلیخا کی جو قوم کا معلوم کرنے کے لیے وہ مجبور تھے ہدہد کے اوپر. کیا کہنے ہیں. واہ واہ. تو وہ بات تو کر سکتے تھے لیکن ان کا علم محدود تھا. لیکن اللہ نے جو ہمارے نبی کو قرآن دیا اس میں کہا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اس میں کوئی خشک و تر ایسا ہے ہی نہیں جو نہیں ہے قرآن. واہ 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 سبحان اللہ. تو یہ اس قرآن کا معجزہ تھا. اور دوسرا اینگل اگر آپ دیکھیں کہ جس دور میں قرآن نازل ہوا اس دور میں ادب یا لغت کا بڑا چرچا تھا. عرب کو اپنی زبان پر بڑا گھمنڈ تھا، بڑا غرور تھا. مطلب وہ نان عرب کو کہتے تھے عجم. عجم کا مطلب یعنی گونگا، یعنی وہ دوسرے کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے تھے کہ وہ بولے ان کے سامنے. آج بھی ویسے ہی حال ہے ویسے. وہ بالکل، وہ تو ابھی ویسے ہی ہیں. بہرحال اب ان کو اتنا اس زبان پر جو ہے وہ ادب کے اوپر اپنا بڑا وہ تھا. تو اس قرآن کی ایک ایسپیکٹ اس کا ادبی معیار ہے جو شاید جیسے آپ نے انٹرو میں کہا جو نان عرب ہم لوگ ہیں وہ اس قرآن کی زبان کی خوبصورتی کو شاید اس طرح محسوس نہ کر سکیں، لیکن اس کے باوجود ہم اتنا ضرور محسوس کر سکتے ہیں بہت سارے سوروں میں کہ آپ کو لگے گا کہ قرآن بڑا ہم قافیہ آیات ہیں، سبحان اللہ، ریدمک ہے. واہ. بڑا ایک ہمارے یہاں میلبرن میں بڑے شاعر مصدق لکھانی صاحب، میری ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ انہوں نے کہا کہ جی کافی سارا قرآن تو مخفف ہے، وہ تو قافیے کے ساتھ ہے. کیا کہنے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. کیا آبزرویشن ہے. سبحان اللہ، بالکل بے شک ایسا ہی ہے. تو یہ بڑا ریدمک اس کا ساؤنڈ ہے. تو صرف اپنی اس ادبی ایسپیکٹ سے بھی وہ ایک معجزہ ہے. اور یہاں تک سورہ انا اعطیناک کے بارے میں کہ جب وہ عربوں کا پورا میلہ ہوا اور اس میں وہ سورہ لکھا گیا کعبے کی دیوار پہ، تو کسی شاعر نے سورہ انا اعطیناک کی 3 آیتوں کے بعد چوتھی آیت یہ لکھ دی، ما ھذا کلام البشر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما ھذا کلام البشر. یہ بھی ہم قافیہ کہ یہ ایسا کلام ہے کہ یہ انسان کا کلام ہے ہی نہیں. کیا کہنے.
مطلب سبحان 3 اللہ. آیتیں سن کر اس جاہل کافر عرب نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے یہ بات کہنا. ہوں تو یہ کتنی بڑی بات تھی. تو ہوں یہ قرآن کا ادبی ہے جس کو شاید ہم نان عرب اس طریقے سے محسوس نہ کر سکیں، لیکن ہمارے پاس یہ ادبی دلائل موجود ہیں کہ جس سے ہم یہ بات محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا معجزہ تھا. اس کے بعد ایک ذرا آپ کو شاید اس بات میں بڑا انٹرسٹنگ لگے، مجھے بڑا اچھا لگا یہ بات دیکھ کر کہ صرف لفظ قرآن کو دیکھیں، اگر واہ جو اس کتاب کا نام ہے اس کا قرآن نام قرآن، خود ہی انزل فیہ القرآن، قرآن قرآن نے ہی اپنا نام قرآن رکھا. کیا گین ہے. حالانکہ میرے والد کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن میں نام قرآن ہے، واہ کہیں قلم، کہیں نون ہے، کہیں صراط ہے. تو ایک نام حضرت علی کا قرآن میں قرآن ہے، قرآن ہے، پھر لولو مرجان ہے. اور قرآن اپنا خود نام قرآن کہہ رہا ہے. کیا دیکھیں گین ہے. تو اب یہ اس نام میں بھی کوئی کمال ہوگا. تو میں نے وہ دیکھا کہ ذرا میں یہ دیکھوں کہ جو دوسری کتابیں ہیں جو قرآن سے پہلے آئیں ان کے ناموں کا کیا مطلب ہے اور قرآن کے لفظ کا کیا مطلب ہے. ذرا ایک کمپیریٹیو اسٹڈی ہو جائے گی. واہ تو آپ دیکھیے زبور جو کہتے ہیں جو قرآن کی کتاب حضرت داؤد پر نازل ہوئی علیہ السلام پر، اس کا لفظی معنی اگر اردو میں آپ وہ کریں تو وہ ہے سانگ، یعنی انگلش میں کریں یا اردو میں سانگ یعنی گانا. اصل میں زبور حضرت داؤد علیہ السلام، کیونکہ ان کو لہن اللہ نے بڑا خوبصورت دیا تھا، لہن داؤدی کہلاتا ہے. جی جی تو ان کی دعاؤں کا مجموعہ ہے زبور. اور اسی لیے ہم صحیفہ کاملہ سجادیہ کو زبور آل محمد کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک کلیکشن ہے ہمارے امام کی دعاؤں کا. بے شک. تو زبور کا مطلب، صرف لفظ زبور کا مطلب ہے گانا. لفظ توریت، یہ جس کو تورا کہتے ہیں یا انگلش میں، اس کا مطلب ہے قانون یعنی لا. انجیل جس کو گوسپلز کہتے ہیں یا نیو ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں، اور تورا کو اولڈ ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں انگلش میں. اس کا انجیل، لفظ انجیل کا مطلب ہے اچھی خبر، گڈ نیوز. صحیح. اور قرآن کا مطلب ہے بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. سبحان اللہ، بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. اور معجزہ اس میں یہ ہے کہ ایک، اب تو انسائکلوپیڈیا کا دور گزر گیا، اب تو لوگ گوگل پہ سرچ کر لیتے ہیں. پہلے ایک بڑی مشہور، ایک بڑی ریفرنس انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا، اس میں قرآن کے بارے میں یہ لکھا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے پوری دنیا میں. یعنی قرآن نے جب اپنا نام قرآن رکھا تھا اسی وقت یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ کتاب سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہوگی. کیا بات ہے. اور آپ دیکھیے 9/11 ہوا، اس کے بعد جو سب سے بڑی جو بگیسٹ سیلر تھی امیزون پر وہ ہولی قرآن. سب سے زیادہ پڑھی. جو اس کے خلاف سازش بھی کی تو اس کو مزید پڑھا گیا. اس کے بعد کتنے سارے مسلمان ہو اس کو پڑھ کے. یہ اس کتاب کا ایک اینگل ہے معجزے کا. کیا بات ہے. اور دیکھیں جو باقی کتابیں آئیں وہ بھی انبیاء پر جب اپنے دور میں آئیں تو وہ بھی اپنے اپنے دور کے لیے معجزات تھیں. ان میں بھی ایسے کمال کے جملے، ایسی کمال کی دعائیں اس طرح سے ذہن کو ایڈریس کیا گیا تھا کہ وہ بھی اپنے اپنے زمانے میں معجزات تھیں. لیکن کیونکہ امتوں نے بعد میں، حالانکہ اللہ نے اس کو بھی لاوارث نہیں چھوڑ دیا تھا، ان کے ورثاء تھے انبیاء کے جو اوصیاء تھے، وہ اس بات کے ضامن تھے کہ وہ قرآن اس کتاب کی حفاظت کرتے، لیکن وہ نہیں کر سکے. امتوں نے ان کی نہیں سنی، ان کو قتل کر دیا گیا اور اس کو تبدیل کر دیا گیا. اور جہاں تبدیل ہوئی تو وہاں اس کی وہ ساری اثرات ختم ہو گئے کیونکہ اس میں انسان کا کام آ گیا. اسی لیے وہ معجزات، وہ کتابیں جو وہ ٹائم باؤنڈڈ معجزے تھے، ٹائم باؤنڈڈ تھے وہ. یعنی حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا. اب حضرت عیسیٰ اس دنیا میں ابھی نہیں ہے تو اب وہ مردوں کو زندہ نہیں کر رہے ہیں. ان کا معجزہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا. حضرت موسیٰ کا عصا تھا، وہ اپنے ساتھ وہ عصا بھی لے گئے، وہ ہمارے امام لے کر آئیں.
اب وہ حضرت موسیٰ کے حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بات کر سکتے تھے, جانوروں کی زبان جانتے تھے, اب وہ نہیں بات کر سکتے, اب وہ دنیا میں نہیں, ان کا معجزہ ان کے ساتھ چلا گیا. لیکن قرآن وہ معجزہ ہے جو ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے رسول اللہ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے. سبحان اللہ. ان باؤنڈیڈ. اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر, ہم نے اس کو نازل کیا, وانا لہ لحافظون, ہم اس کی حفاظت کریں گے. اب یہ 1400 سال سے ایک نسخہ بھی دوسرے نسخے سے الگ نہیں ہے. تو یہ ایک اللہ, کیونکہ اللہ حفاظت کرنے والا, کیونکہ آئمہ اس کے خلیفہ ہیں, اس کی حفاظت کرنے والے. اور میں آپ سے بیان کروں اور اینگل جو ہیں, کافی ساری چیزیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلد از جلد ہم کور کر سکیں. کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ جی ہم نے یہ تمہارے سمجھنے کے لیے اس کو آسان کر دیا ہے, ھدی للناس, عام لوگوں کے لیے ہدایت ہے, اور ہم نے اس کو آسان کر دیا. ہل من مدکر, کوئی ہے جو اس پر اپنا عقل استعمال کر سکے؟ ہم نے آسان کر دیا اس کو. یعنی اب آسان کیسے کیا, اس کا بھی ایک کمپیریٹیو انالیسس آپ کر لیں. صرف میں بائبل سے کروں گا اس کا کمپیریٹیو انالیسس, کہ اگر آپ دیکھیے کہ اس وقت جو بائبل میں ٹوٹل نمبر آف آسان کرنے کا مطلب ہے کہ یا تو باتیں آسان ہوں یا کم پڑھنا پڑے, بوجھ کو ہلکا کر دیا جائے. ایک چھوٹی بک آسان لگتا ہے پڑھنا, ایک موٹی بک مشکل لگتا ہے پڑھنا. تب آپ دیکھیے بائبل میں جو ٹوٹل نمبر آف ورسز ہیں وہ ہیں 31,173. ٹھیک ہے جی. قرآن میں اس پہ ایک نمبر میں آپ تھوڑا سا کہہ لیں کہ 19-20 لوگ کہتے ہیں, لیکن جو معروف نمبر ہے وہ 6,666, 6,666 آیا. تو کہاں قرآن میں 6,500 اور بائبل میں 31,000. یعنی اللہ نے قرآن کو 5 گنا کم کر دیا. سمجھ لیں کتنا آسان کر دیا ہمارے, کتنا کمپیکٹ, کتنا سمرائزڈ کر دیا کہ اب اس میں نمبر آف ورسز آر آلموسٹ 1/5 آف ایگزسٹنگ بائبل. سبحان اللہ. دوسری بات, قرآن کے پارے 30 ہیں اور بائبل کے 66 وہ ہیں بکس ہیں اس میں. پھر لینگویجز, پورا قرآن ایک لینگویج میں ہے, عربک لینگویج میں, کہ ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا, اللہ نے بار بار کہا. اور بائبل کو دیکھیں آپ, اینشینٹ گریک میں ہے, نیو گریک میں ہے, اولڈ ہیبریو میں ہے, نیو ہیبریو میں ہے. مختلف دور کی لینگویجز آبسلیٹ ہو گئیں, وہ ورڈز باقی نہیں رہے, وہ ووکیبلری, وہ گرامر آبسلیٹ ہو گئی, لیکن وہ بائبل میں رہی. اس لیے وہ اپنا میننگ کافی لوز کر گئی, اور اس کے بعد اس کو ماڈیفائی کیا. تو جو لینگویج ٹو لینگویج لاس ہوتا ہے اس میں بھی لاس ہو گئی میسیجز کا. جبکہ اللہ نے نہ صرف, کیونکہ عربی زبان, انا انزلنا قرآنا عربیا, ہم نے قرآن کو عربی میں منسوب ہو گئی تھی قرآن سے, اور اللہ کو قرآن کی حفاظت کرنی تھی, تو کیونکہ زبان منسوب تھی قرآن سے تو اللہ نے عربی کی بھی حفاظت کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ. اور عربی بھی اسی طرح سے باقی رہی, اس کی ووکیبلری اور گرامر بھی اسی طرح سے باقی رہی, کیونکہ وہ قرآن سے منسوب ہو گئی تھی. وہ باقی, کیونکہ قرآن باقی اس لیے عربی بھی باقی. تو ہم ایک ہی زبان میں ہے قرآن. تو اگر ہماری زبان میں نہیں بھی ہے, اور ہمارے امام کا قول, امام جعفر صادق علیہ السلام کا, کہ نان عربز نے یعنی عجموں نے عربی زبان میں قرآن کو قبول کر کے اپنی فضیلت عربوں پہ ثابت کر دی. کیا کہنے ہیں, کیونکہ عرب اس زمانے کے اتنے متکبر تھے کہ وہ کسی اور زبان میں قرآن قبول نہیں کرتے, اللہ کی کتاب. وہ ضروری تھا اس وقت, وہ اس وقت ضروری تھا. تو قرآن عربی میں عربوں کی فضیلت کی وجہ سے نہیں آیا تھا, ان کے تکبر کی وجہ سے آیا تھا. کیا کہنے جی. اور جو نان عرب نے, ہم جیسوں نے, جو جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے, جنہوں نے عربی میں اس کو قبول کیا اور اس کو پڑھتے, اس کو سمجھتے ہیں, زیادہ محنت کرتے ہیں, یہ ہم نے اپنی فضیلت ثابت کی ہے عربوں پر. یہ امام کا قول ہے, اصول کافی سے پڑھ رہا ہوں. تو یہ زبان کا معجزہ اس کی. پھر آپ یہ دیکھیے کہ خود بائبل میں جب اس پہ سرچ کر رہا تھا تو انہوں نے لکھا کہ جی اس کے آتھرز جو ہیں وہ 40 آتھرز ہیں. کچھ سینٹس ہیں, کچھ باتیں حضرت عیسیٰ کی ہیں, کچھ باتیں سینٹس ہیں, کچھ گاسپلز ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے مل کر اس کو کمپائل کیا. تو 40 آتھر ہیں.
تو اب جب ایک آدمی جس طرح سے بات کرتا ہے اس کی لکھنے کی بات کرنے کی صلاحیت میں ڈفرنس ہوتا ہے. تو جب 40 لوگ مل کے الگ الگ بات کریں گے تو اس میں بھی ایک ڈفرنس آف تھاٹ ہوگا. اور جبکہ ہمارے قرآن کے بارے میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ایک ایک لفظ اس کا اللہ کی طرف سے ہے. واہ، یعنی ایک ایک لفظ اپنے اندر اللہ کی حکمت کو لیے ہوئے ہے، کیا کوئی کہنے آتھر ہیں. نہیں ہے. نازل کیا ہے رسول پر، رسول سے کہا قل کہہ دو، پہنچاؤ. خود نہیں کہا رسول نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آتھر نہیں ہیں، اس کے پہنچانے والے ہیں، پہنچانے والے میسنجر ہیں، میسنجر ہیں. انہوں نے پہنچایا، جیسے پہنچا ان تک انہوں نے ویسا ہی پہنچایا، اس کا حق ادا کر دیا انہوں نے، اور ان کی اولاد نے اس کو بچانے کا حق ادا کر دیا. ہائے ہائے. لیکن the author of قرآن is اللہ، کوئی دوسرا آتھر نہیں ہے اس کے بعد. بالکل. جو لفظ جیسا رسول اللہ تک نازل ہوا ویسا ہی ہم تک پہنچ گیا. اور حفاظت کرنے کا بھی انتظام جو ہے خدا نے خود کہا، خدا نے کیا، ہم نے کہا ہم کریں گے حفاظت. بالکل صحیح بات. تو جس نے بھی اس کی حفاظت کی ہے وہ اصل میں اللہ ہی کی طرف سے کیا کہنا منسوب ہوگا. ظاہر ہے جب اللہ نے کہا کہ وہ کرے گا تو وہی منسوب کرے گا کہ کون حفاظت کرے. اور آخری بات اس حوالے سے، جو پیریڈ آف ڈیوریشن ہے جو ہمارے نازل ہونے کا قرآن کا، اور جو بائبل اس وقت ہے اس کی کمپائلیشن کا پورا، ہمارا قرآن نازل ہوا 23 ایئرز میں، اور بائبل کی کمپائلیشن جو ہے ٹوٹل وہ 1500 سال میں ہوئی ہے. 15 سال. اوکے. 15. تو اب دیکھیے حالات کا اور تاریخ کا اثر پڑے گا، زبان کی کلچرل ڈفرینسز آئیں گے، اور وہ 1500 سال میں مل کر ایک کتاب بنی. ہماری 23 سال میں ایسی کتاب بنی جو قیامت تک کے بارے میں کہہ رہی ہے، اور اس کے بعد تک کے حالات کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس میں موجود نہ ہو. تو اس حوالے سے بھی یہ ایک معجزہ ہے. اور جیسے آپ نے انٹرو میں کہا تھا، میں وہ پوائنٹ اس وقت سوچ رہا تھا کہ دیکھیے ہم اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکے، یا ہم اس کو پورا نہیں سمجھ سکتے اس بات کو، یا بہت سارے obviously 99% باتیں ہم اپنا ذہن کرتے ہیں، تفاسیر میں دیکھتے ہیں، پھر بھی ہم اس کے 1% حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے. یہی قرآن کا معجزہ ہے کہ آپ اس کی جب تک وہی علم جو اللہ کا لدنی علم نہ ہو، قرآن کی تہ تک اصلیت میں لا یمسہ الا المطہرون، جو طاہر نہ ہو اللہ کی طرف سے، وہ اس کو چھو تک نہیں سکتے. یعنی اب جتنا علم ہمارے پاس ہے وہ اتنا بھی نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ ہم نے اس کو چھوا ہے. سبحان اللہ. رائٹ. یہ اتنی ڈیپتھ ہے اس کی، اتنی گہری باتیں ہیں. لیکن جو اترنا چاہے، جس کے پاس اتنا طریقہ اور اتنی عقل ہو کہ وہ اس میں اتر کے محسوس کر سکے، اتنا وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ صرف اگر مجھ جیسا عام جاہل آدمی اگر قرآن کو کوشش کرے گا سمجھنے کی تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ یہ اتنی مشکل کتاب ہے. ایسا نہیں ہے. ہدی للناس کہا اللہ نے، انسانوں کے لیے ہدایت. کچھ خاص انسانوں کے لیے صرف ہدایت نہیں ہے، جس میں جتنا ظرف ہے، جتنا جس میں ظرف ہے اتنا اس کے لیے ہدایت ہے. اور بلکہ جو اس سے منسلک ہوگا اس کے ظرف میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اس کی اپنی ڈیپتھ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. بہرحال جو میں بات کہنا چاہ رہا تھا اور جو اینگل میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ یہ وہ اینگلز ہیں کہ دیکھیے اب جو وقت ہمارے پاس ہے ابھی اور ہم بات کر سکتے ہیں. بسم اللہ. جی بسم اللہ، ہمارے پاس ہے کہ دیکھیے یہ میں وہ سارے آپ کو یہ گنوا رہا ہوں، وہ والی ساری باتیں کہ جس سے یہ کتاب ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے اور یہ دکھاتی ہے کہ یہ کتاب دیکھیے کتاب ہو کر یہ کیسے معجزہ ہے. یہ ایک بڑا، یہ خود کانسیپٹ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ ایک کتاب، کچھ لکھے ہوئے الفاظ ایسے ہیں کہ جناب وہ ہر دور میں صحیح ہیں، اور وہ شروع ہی یہ کہہ کر ہوتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. ارے غلط ہونا تو دور کی بات، بالکل ایسا ہی ہے. غلط ہونا کسی جملے کا وہ تو آپ دور، اس میں تو شک کی بھی گنجائش نہیں ہے. وہ پہلا جملہ یہ لکھتی ہے اپنا. میرے والد کہتے ہیں آپ سائنس کے بڑے سے بڑے آئنسٹائن کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، پہلا کیا آخری جملہ بھی اگر وہ یہ لکھ دے کہ جی یہ جو میں نے لکھا ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے.
کیا کیونکہ کہنا ہے، اگر کوئی پاگل ہی ہو تو وہ یہ لکھے گا، کوئی عقل مند آدمی یہ لکھ نہیں سکتا، کیونکہ اس کو یہ پتا قرآن کے ہوگا علاوہ کوئی نہیں. جی 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 کہ جو آج میری سمجھ میں آیا ہے وہ آنے والے وقت کے لوگ اس سے زیادہ آگے جانتے ہوں گے. جی ہاں. سائنس کی کتنی تھیوریز ریجیکٹ کر دی گئیں، ہوں. میڈیکل سائنس کی کتنی تھیوریز ریجیکٹ کر. یہ نیا وائرس آ گیا ابھی آپ دیکھیں، جی ہاں. اس کا تو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. ہوں. تو ایک تھیوری کینسل ہوتی ہے، دوسری آتی ہے. تو یہ کسی نے، یہ صرف قرآن کا کمال ہے کہ وہ اپنی سیکنڈ چیپٹر کی پہلی آیت میں یہ بات کہتا ہے کہ ذالک کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. ہوں. 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 اس کے علاوہ جتنے اس میں سائنٹیفک فیکٹس، جی ہاں. ایک منٹ معذرت کے ساتھ. جی 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 پوری کائنات میں قرآن اسی لیے ہی بیسیکلی دنیا میں اتارا گیا تاکہ لوگ جو ہیں اس سے حاصل کر سکیں جو بھی مشکلات ہیں اور جو بھی حل معلوم کرنا چاہتے ہیں. اور یہی ہدایت کا ہمارا ایک راستہ ہے. اور پریکٹیکل طور پہ اگر دیکھا جائے تو ہدایت کا راستہ تو ہمیں محمد وآل محمد سے ملتا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے کائنات میں رہ کے لوگوں کو سکھایا. اور ہمارے ساتھ جو ہے قرآن ہر گھر میں موجود ہے اسی وجہ سے، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ ایک حصہ ہے تاکہ ہم سیکھ سکیں اور ساتھ ساتھ لوگوں کو سکھا سکیں. اور جب تک قبلہ ابھی آپ کا ڈسکنیکٹ ہوا تو جی میں یہ کہہ رہا معذرت تھا کے ساتھ. کہ کوئی بات نہیں، جب تک ہم نہیں سیکھ ہیلو. سکتے قرآن کو اور جب تک ہم خود نہیں پڑھ سکتے ہم اور سمجھ نہیں سکتے، ہم کسی اور کو نہیں سمجھا سکتے. تو اس کے لیے ہمیں خود کو سیکھنا اور پڑھنا ضروری مجھے ہے آپ کی تاکہ ہم آواز نہیں آ سکھا سکیں. اور یہی ہماری تبلیغ ہے غیر مسلم کے لیے، کیونکہ غیر مسلم جب سنتے ہیں قرآن کو تو وہ اس کی جو عربک جو لفظ ہے اس کو سن کے وہ بہت زیادہ ان کو سرور محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ہولی بک ہے اس کو سننے سے ان کو بہت زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے. کیونکہ قرآن کے ہر ایک الفاظ جو ہیں، لفظ جو ہیں، وہ سننے سے آپ کی روح کی غذا ہے ایک طرح سے قرآن کے الفاظ. تو اسی وجہ سے جب غیر مسلم اس کو سنتے ہیں تو ان کو ایک سرور اور ان کو اچھا لگتا ہے سننا. تو اور جب وہ سمجھ کے پڑھتے ہیں اس چیز کو تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ان الفاظ کے پیچھے راز کیا ہے. جی قبلہ بسم اللہ. جی معذرت، ایک چھوٹی سی ڈسٹربنس ہو گئی تھی. جی تو اس حوالے سے میں عرض کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ ان اینگل سے اگر آپ اس کو انالائز کریں تو یہ ایک بڑی یونیک بک ہے. اب اگر اس کے کانٹینٹس کی طرف آپ دیکھیں کہ وہ کانٹینٹس کس طرح سے اس بات کو سیکنڈ کرتے ہیں کہ یہ بک ایک معجزہ ہے. دیکھیے قرآن کو اگر پڑھتے ہیں تو وہ ایک کوئی ناول کی طرح نہیں ہے، یا وہ جیسے میں نے عرض کر رہا تھا کہ وہ کوئی لا نہیں ہے، وہ کوئی توضیح المسائل کی طرح نہیں آپ کو بتاتی کہ یہ آپ کریں اور یہ آپ نہ کریں. وہ ایک واسٹ ٹاپکس کو نہ ایک سیکوینس میں ڈسکس کرتی ہے. یعنی کبھی ایک آیت میں آپ کو کوئی ٹاپک نظر آئے گا اور 2 آیتوں کے بعد دوسرا ٹاپک نظر آئے گا. ایون ان 1 چیپٹر، یعنی ایک سورے میں بھی آپ کو بہت سارے ٹاپکس بار بار چینج ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. جی تو اس کا مفسرین نے لکھا کہ جناب یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو انسان کی نیچر اور کائنات کی نیچر سے سنکرونائزڈ ہے. واہ. جیسے ایک وقت آتا ہے، جیسے صبح کا وقت دوپہر کے وقت سے الگ ہوتا ہے، دوپہر کا وقت شام کے، اور میلبرن کے موسم میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جی ایک دن میں ہی آپ کو 4-5 موسم مل جاتے 4 ہیں. سیزن. جی تو جیسے انسان کا موڈ، لفظ یہ جو قلب ہم کہتے ہیں، دل، قلب کا مطلب یہ پلٹتے رہنا، چینج ہوتے رہنا. کیا کہنا ہے. تو اس کا جیسے موڈ بدلتا رہتا ہے، جیسے دن کا وقت بدلتا رہتا ہے، جیسے ایک موسم، ایک روشنی، رات، دن، صبح، یہ چینج ہوتی رہتی ہے، ویسے ہی قرآن سنکرونائزڈ نیچر کے ساتھ ہے کہ اس کے ٹاپکس چینج ہوتے رہتے ہیں. جی اور کیونکہ جب ٹاپک چینج ہوتا ہے تو انسان کی ذہن کو تازہ رکھنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. ابھی یہ بات ہو رہی تھی، ایک دم دوسری بات شروع ہو، تو وہ کبھی بھی اٹینشن کو لوز نہیں کرنے دیتا. کہ آپ کو ایک کہانی لمبی چلی رہی ہے اور کوئی سیکوینس بدل ہی نہیں رہا تو آپ بھی، میں بھی، کوئی بھی ہوگا، وہ ایک لمبا پیراگراف ایک ہی ٹاپک پر بور ہو جائیں گے. جی جی لیکن قرآن آپ کے انٹرسٹ کو، آپ کے ذہن کو، آپ کی توجہ کو چھوڑتا نہیں ہے. بالکل بڑھاتا ہے اس کو، ہاں وہ آپ کو ایک دم ایلیویٹ چیلنج کرتا کرتا ہے کہ ہے. ابھی آپ ایک بات کر رہے تھے، ایک دم سے کوئی دوسری بات.
کہ جس سے آپ کا ذہن متوجہ ہو جائے فوراً. تو یہ بالکل ہارمونائزڈ ہے انسان کی نیچر اور اس کائنات کی نیچر سے. اور ساتھ ساتھ جب ہی کہتا ہے کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہے یہ قرآن, ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا جاتا ہے قرآن تاکہ بالکل وہ صحیح. لوگ سمجھ سکیں کہ جتنا غور و فکر کرو گے اتنا زیادہ سیکھتے جاؤ گے. ایگزیکٹلی, سیکھتے جاؤ گے. جی بالکل. اور جو ٹاپکس ہیں وہ ریپیٹیشن میں ہیں, بار بار. اب آپ ایک بات پڑھیں گے, تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ وہ بات آئے گی. یہ ریپیٹیشن بھی انسان کی نیچر میں ہے, کائنات کی نیچر میں ہے. واہ. وہی صبح ہوتی ہے, روز صبح ہوتی ہے, روز دوپہر ہوتی ہے, روز رات ہوتی ہے, سردیاں آتی ہیں, گرمیاں آتی ہیں. انسان کی زندگی بھی اسی طرح ریپیٹیشن. روز صبح ہم آفس جاتے ہیں, روز صبح ہم کھانا کھائیں گے. یہ ریپیٹیشن جو ہے یہ انسان کی ایک تو نیچر ہے, یہ بھی ہارمنی ہے, اور دوسرے یہ ریپیٹیشن ضروری ہے یاد رکھنے کے لیے. تو یہ بالکل کتاب ایسے سمجھ لیں کہ جیسے لکھی گئی ہے, بالکل انسان کو ایسی طرح ایڈریس کرنے کے لیے. اور ان ٹرمز پر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی. سبحان اللہ, بے شک. اگر اس کو آپ سائنس کی کتاب پڑھ کے سمجھنے لگے تو اس میں کبھی کبھی سائنس آئے گی, کبھی کبھی نہیں آئے گی. کبھی لاز آ جائیں گے, کبھی واقعات آ جائیں گے, اور واقعات بھی فار دا سیک آف واقعہ نہیں آئے گا. اس میں بیچ بیچ میں آپ کو سبق ملتا رہے گا, بیچ بیچ میں آپ سے سوال ہوتے رہیں گے. سوال کرے گا کتاب کہ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا, کیا تم نے یہ نہیں دیکھا. تو وہ آپ کو ایڈریس کرتا رہے گا, آپ کو بار بار کہے گا کیا تم نے پہاڑوں کو نہیں دیکھا. یعنی آپ آئیں گے قرآن کی طرف اور قرآن متوجہ کرے گا آپ کو نیچر کی طرف. جی ہاں, کیا تم نے سورج کو نہیں دیکھا, کیا تم نے چاند کو نہیں, کیا تم نے جانوروں کو نہیں دیکھا. تو آپ آئے تھے قرآن کی طرف, کیونکہ یہ ہارمنی ہے دونوں نیچر میں اور قرآن میں, اس لیے وہ اس دوسری طرف متوجہ کرتا ہے اس کو کہ جو تم وہاں دیکھو گے وہ میں تمہیں یہاں بتاؤں گا. اور ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا, یہ بس میرے خیال سے ہمارے پاس وقت کم ہے, میں کر دوں, یہ شاید آپ کو اچھا لگے, کہ جتنے فیکٹس قرآن کے نے ڈسکس کیا آج سے 1400 سال پہلے, اور جس ڈیٹیل میں کی, مطلب اس کی کوئی ایک تو پروفیسیز ہوتی ہیں کہ یہ واقعہ ہوگا, یہ چیز ایسی ہوگی, ایک تو از اے ڈفرنٹ سٹوری. لیکن جیسے انسان کی خلقت کے سٹیجز کے بارے میں بات کی, جیسے سورج اور چاند کے مدار کے بارے میں بات کی, اور جتنی ڈیٹیل میں اور جس لیول پر بات کی, جو سائنٹیفک فیکٹس, ایک بڑی سیریز آف بک تھی قرآن, بائبل اور سائنس, ڈاکٹر بکیلے کی آئی گیس, انہوں نے اس بات کو بڑا ڈیٹیل میں بتایا کہ جتنے سائنٹیفک فیکٹس قرآن میں ڈسکس ہوئے ہیں, تو اس بارے میں ایک آرٹیکل تھا کہ جی کیا پروبیبلٹی تھی اس بات کی کہ جو سائنٹیفک فیکٹس قرآن 1400 سال پہلے بتا رہا تھا, ان کی جتنی بھی تعداد ہے, وہ سارے وقت کے ساتھ بالکل صحیح ثابت ہوتے. اچھا, اس بات کی کیا پروبیبلٹی تھی. لیکن اس وقت تو لوگ تو ایسے ہی تھے نا, جن لوگوں کے سامنے قرآن زمین کے گھومنے کی بات ہو رہی تھی, کہ جو ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ زمین گول ہے یا چکور ہے. ان کے سامنے اللہ بتا رہا ہے کہ زمین اپنے ستارے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں, چاند کی منزلیں ہیں, سورج ان کو یہ بتا رہا ہے. اور جو لوگ اس وقت ہیں ان کو تو یہی نہیں پتا کہ زمین گول ہے کہ نہیں. تو اللہ کی نظر جانتی تھی کہ جناب اس کتاب کو ایویلیویٹ وہ کریں گے جو مارس پہ جا رہے ہوں گے. سبحان اللہ, جو شعور والے ہوں گے, جو ایسے اس بات کی کھال نکالیں گے, جو اس بات پر ریسرچ کریں گے, جو ایک ایک جملے پر ایک ایک لفظ پر ریسرچ کریں گے اس کی حقانیت کے لیے. اور وہ کتاب ایک اچھی کتاب ثابت ہوئی ان ریلیٹیولی جاہل لوگوں کے لیے بھی اور آج کے لوگوں کے لیے بھی. ایک ہی ورڈز ہیں, اس سے ان لوگوں نے اپنے دور کے حساب سے مطالب نکالے اور اس پر عمل کیا, اور آج ہم اپنے دور کے حساب سے مطالب نکال رہے ہیں, ہم بھی زندہ ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے زمین, اس دور پہ وہ لوگ بھی رہتے تھے کہ جو پتھروں میں غاروں میں رہتے تھے, آج ہم جو لمبی لمبی بلڈنگیں بنا رہے ہیں اور زمین کے نیچے سے اپنا فیول نکال رہے ہیں, اور زمین ایک منٹ کے لیے بھی شٹ ڈاؤن نہیں کرتی کہ تھوڑا سا رک جاؤ, میں ذرا مینٹیننس چاہیے مجھ کو. اسی ایک زمین کے اوپر غاروں میں بھی رہا انسان, اور اسی ایک زمین کے اوپر شیشے کی بلڈنگوں میں بھی رہا. یہی قرآن کا کمال ہے. لیکن میں بات صرف آخری بس وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ اس آرٹیکل میں انٹرنیٹ پہ موجود تھا, اس نے یہ پروبیبلٹی کیلکولیٹ کی تھی کہ کیا پروبیبلٹی تھی 1400 سال پہلے جب رسول اللہ یہ فرما رہے تھے, ان ساری سائنٹیفک فیکٹس کو بتا رہے تھے, کہ وہ
صحیح ثابت ہو جاتے جو کہ ابھی تک ہوئے ہیں. اس کی پروبیبلٹی اس نے یہ بتائی کہ یہ ایک پروبیبلٹی کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ کسی ایک بندر کو آپ کمپیوٹر پہ بٹھائیں اور وہ رینڈم ہاتھ مارے کی بورڈ کے اوپر اور وہ شیکسپیئر کا کسی ناول کا ایک پیج ٹائپ کر دے. کیا پروبیبلٹی ہے اس بات کی کہ ایک جانور جو کچھ نہیں جانتا وہ ٹائپ رائٹر پہ یا کی بورڈ پر ہاتھ ایسے مارے کہ غلطی سے شیکسپیئر کے ایک ناول کا ایک پیج ٹائپ ہو جائے پورا. تو کمپیریزن انہوں نے یہ کیا تھا کہ اس بات کی پروبیبلٹی کہ ایسا ہو جائے شیکسپیئر کا ناول زیادہ تھی بنسبت اس بات کے کہ 1400 سال پہلے جو رسول اللہ نے باتیں کہی تھی وہ آج تک صحیح ثابت ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے دلیل کے ساتھ, واہ 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 واہ. یہ وہ ایک ہم تو کہہ دیتے ہیں بڑی آسانی سے یہ ایک میریکل ہے, یہ ایک معجزہ ہے, لیکن شاید ہم اس کی ڈیٹیل کو فیل نہیں کر پاتے کہ کیا اتنے آسانی سے قرآن نے ہمیں سب باتیں بتا دی کہ جی ہم نے انسان کو اس طرح سے پیدا کیا, پہلے اس پر گوشت چڑھایا اور پھر یہ کیا اور پھر یہ کیا, سارے لیئرز بتائیں اور ہم آرام سے وہ کر دیتے ہیں. اور آج جب 3D الٹرا ساؤنڈ میں وہ ساری باتیں ویریفائی ہو رہی ہیں تو ہمیں حیرانی نہیں ہو رہی کہ یہ 1400 سال پہلے یہ باتیں ایک آدمی اتنے کانفیڈنس سے ہم کو کیسے بتا کر چلا گیا. اور وہ یہ بات ثابت کر کے وہ یہ دعویٰ کر کے گیا کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا, جو کہہ دیا وہی ہو. لوگ اصل میں کمال یہ ہے کہ لوگ قرآن کو ویریفائی کر, جب سائنس کوئی چیز بتاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ قرآن صحیح ثابت ہو گیا. اصل میں ایسی بات نہیں ہے, بات الٹی ہے. اگر سائنس وہاں تک پہنچ گئی جو قرآن نے کہا ہے تو یہ ثابت ہوگا کہ سائنس صحیح جگہ تک پہنچی ہے. واہ, بے شک. قرآن صحیح ثابت نہیں ہوگا, ثابت صحیح ہوگی سائنس. ہم قرآن کو سائنس سے ثابت کرنے کے بجائے سائنس کو قرآن سے ثابت کریں, کیونکہ سائنس نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ وہ بالکل صحیح بات کرے گی, لیکن قرآن نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ صحیح بات کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوری کائنات جو ہے وہ قرآن میں جو ہے وہ شامل ہے اور ہدایت والوں کے لیے جو ہے وہ راستہ ہے. اور یہ ٹاپک جو ہے قرآن مجید جو ہے قرآن پاک کا, ساری ہمارا دن گزر جائیں گے, مہینوں گزر جائیں گے, ساری زندگی گزر جائے گی اور یہ جو گفتگو ہے قرآن کی وہ ختم نہیں ہوگی. بالکل صحیح بات ہے. جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ یہ ہمارے نیچے وہ بار چل رہی ہے, اس پہ آپ ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور مور انفارمیشن کے لیے QuranMubin.org اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر حسن رضوی.org قبلہ یہی ای میل ایڈریس ہے, جی ویب سائٹ کا ایڈریس ہے. جی ہاں, یہ دونوں وہ بالکل ویب سائٹ ہے جہاں پر میرے والد کی تفسیر اور دوسری کتابیں بھی موجود ہیں. اور ہم نے یہ جو QuranMubin.org ہے اس پہ تو تفسیر کو آڈیو میں بھی رکھا ہے کہ اگر کوئی پڑھ نہ سکے تو وہ صرف سن سکتا ہے اس کو. اور یہ ساری ریسورسز اویلیبل ہیں ان دونوں ویب سائٹ پر, ان میں سے کسی پہ بھی جائیں تو وہ ایک دوسرے کی طرف لے جائیں گی. آخری 2 باتیں اسد بھائی مجھے اور آپ کے سامنے شیئر کرنے چاہ رہا ہوں, وہ آپ ہی کی انٹرو سے لی ہوئی تھیں جو میرے ذہن میں تھیں ابھی واپس آئیں. وہ یہ کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم قرآن کی ڈیٹیل کو پورا سمجھ نہیں پاتے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں میں خود انسان, ہم سب انسان ہیں, ہم خود اپنے جسم کے اندر جو ہمارے سسٹم چل رہے ہیں ہم ان کو سمجھتے نہیں ہیں, لیکن ہم ان کو یوز کر رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا وائرس ہم پر کیسے اٹیک کرتا ہے, نظام ہاضمہ کیسے کام کر رہا ہے, آنکھوں سے سگنل کیسے, یہ نروس سسٹم کیسے, یہ ہمیں نہیں معلوم, بٹ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں, ہم نے اس کو فار گرانٹیڈ لیا. تو اس لیے ہر چیز کا معلوم نہ ہونے کا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہے نہیں. اب جو ڈاکٹر ہے جو جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے, لیکن میں نہیں جانتا, لیکن پھر بھی میں انسان ہوں اور میں اس سے فائدہ بھی اٹھا رہا ہوں اور میں اس کو یوز بھی کر رہا ہوں اور میں اس کو اپنا سمجھتا بھی ہوں. تو اسی طرح جیسے میرے اندر اتنی ڈیٹیل ہے جس کو مجھے خود نہیں پتا لیکن میں موجود ہوں, اسی طرح قرآن میں بہت ڈیٹیل ہے, ہمیں شاید نہیں پتا لیکن جن کو پتا ہے ان کو معلوم ہے. جی ہاں, بالکل بجا فرمایا آپ نے. یقین آپ کا پختہ ہونا چاہیے اور شفا جو ہے پھر وہ اللہ کی ذات ہے, وہ آپ کو دے گی. اور قرآن کا جو دامن ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے آپ کو ساتھ رکھنا پڑے گا ساتھ ساتھ. جی کچھ اور کہہ رہے آخری بات, جی بس آخری بات جو آپ کی بات کو ختم کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہدیے کا مطلب انسٹرکشنز نہیں ہے. لوگ ہم شاید تھوڑا یہ غلط کہتے ہیں, آپ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ قرآن ایک ہدایت ہے, اللہ نے بار بار کہا ہدی للناس, انسٹرکشن نہیں ہے. ہدیہ لفظ ہدایت نکلا ہے ہدیے سے, ہدیہ مطلب گفٹ.
गिफ्ट, सुभान अल्लाह जी। ये अल्लाह की तरफ से इंस्ट्रक्शंस या हिदायत नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है जी, पूरी कायनात को। जी जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किबला बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और जितने लोग देख रहे हैं और अभी ज्वाइन हुए, ये हमारा प्रोग्राम इंशाल्लाह इस रमज़ान में मेलबर्न टाइम 4 PM जो है आप लोगों के सामने हम पेश करेंगे। तो स्टे ट्यून रहिएगा इस प्रोग्राम के लिए। और ये है कि हम ये सफ़र में साथ साथ शेयर भी करते रहेंगे इन्फॉर्मेशन, और साथ साथ सीखते भी रहेंगे, क्योंकि ये कुरान जो है वो सबके लिए जो है, जिस तरह किबला ने कहा, हिदायत है। तो हम साथ साथ इसको सीखते रहेंगे। और इसके साथ हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुझे और किबला सैयद मोहम्मद रिजवी साहब को इजाजत दें। इंशाल्लाह अगले वीक फ्राइडे आप लोगों से मुलाकात होगी। और आखिर में अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे इस तरीके से अपना सिलसिला जो है वो जारी सारी रखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। खुदा